اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، عبادت کی اہمیت، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فخر کی عظمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار و درہم اور شال و دو شالے کا بندہ پرستار ہلاک ہو کہ اسے یہ چیزیں دی جائیں تو خوش، اور اگر نہ دی جائیں تو ناراض ہوتا ہے۔ بخاری۔ فائدہ: دنیا، دینار و درہم اور چادروں کا بندہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے احکام اور ہدایات کے مقابلے میں دنیا کی ان چیزوں کو پانے کو ترجیح دیتا ہے اور دن اور رات انہی میں مگن رہتا ہے، مانو وہ اللہ کی بندگی کی بجائے مال و اسباب کی بندگی کرتا ہے، اور یہ غیر اللہ کی بندگی اس کی ہلاکت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے 70 صفہ والوں کو دیکھا، ان میں سے کسی کے پاس جسم کے اوپر کا پورا حصہ چھپانے کے لیے چادر نہیں تھی، کسی کے پاس نچلا دھڑ ڈھانکنے کے لیے آزار یعنی پاجامہ، تہبند اور شلوار وغیرہ ہوتی، یا چادر جسے وہ اپنی گردنوں میں باندھ لیتے۔ وہ کپڑا کسی کی آدھی پنڈلی تک پہنچتا اور کسی کے ٹخنوں تک، تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے اکٹھا کر کے رکھتے کہ کہیں ان کا قابل ستر حصہ برہنہ نہ ہو جائے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: صفہ چبوترے یا ڈیوڑی کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کے آخر میں یہ چبوترا تھا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرنے کے لیے اور جہاد کی تربیت لینے والے صحابہ وقت گزارتے تھے۔ ان کو اہل صفہ بھی کہا جاتا تھا۔ ان کی ایک تعداد نہیں تھی، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ یعنی نبوی درسگاہ تھی۔ اس میں آج کل کے دینی طالبوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح ایک چبوترے پر اپنے دن اور رات گزار کر، اور اسی طرح کھانے سے بے نیاز ہو کر کہ کبھی مل گیا تو کھا لیا، نہیں تو فاقہ، دین کا علم حاصل کیا اور جہاد کی تربیت لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: ایک مومن کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار ہیں، اس کے اعتبار سے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے ہمیشہ ہمیش کا عذاب ہے۔ اس کے اعتبار سے دنیا اس کے لیے جنت ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ایک مومن نفسانی خواہشوں سے بچتا ہوا جس طرح مومنانہ زندگی گزارتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے وہ قید خانے میں ہے اور وہ قاعدے و قانون کے شکنجے میں کسا ہوا ہے، جبکہ کافر ہر قید اور ضابطے سے آزاد اور نفسانی خواہشوں کی لذتوں میں لگا رہتا ہے۔ یوں مانو دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ مقصد اس حدیث سے مومن کو آخرت کی تیاری کی ترغیب اور دنیاوی لذتوں سے بچنے کی تاکید ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔